کی عبادت کی جائے، یہی اس کا فیصلہ ہے۔ وہ بالوالدین احسان، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ جو لفظ احسان ہے یہ ہماری زبان اردو کا وہ عربی لفظ میں جو معنی وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں نے ہم پہ احسان کیا تھا لہٰذا ہم اس پہ احسان کریں، فلاں نے ہماری مدد کی تھی لہٰذا ہم اسے آتا، یہ احسان نہیں ہے، بلکہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ چلے امام جعفر پوچھا گیا تو مولانا نے کہا احسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کہے اس سے پہلے ان کی خواہش کو پورا کر دینا، یہ ان پر احسان ہے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی ماں باپ کو حاجت نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے لیے یہ خواہش ہے، ہم یہ چیز کو چاہتے ہیں، اب وہ چیز سامان قدنوس سے رہے، وہ چیز آرائش و لباس رہے، یا وہ چیز جیسے کہیں کہ دوائی کی ضرورت ہو جائے، کہا ان کی زبان پر لفظ نہ آئے اس سے پہلے تم ان کی احتیاج کو پورا کر دینا، یہ احسان ہے۔ اور یہ مرتبہ وہ ہے ماں باپ کا کہ جہاں انسان زندگی میں تو فرمانبردار رہے، اطاعت گزار رہے، یعنی ماں باپ نے کہہ دیا اور حاجت پوری ہو گئی، ایسا نہیں بلکہ پہلے ہو، لیکن ایسی زندگی گزارے کہ ماں باپ کے کہنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو گئی۔ لیکن ایسی زندگی گزارنے کے بعد ماں باپ کی آنکھ بند ہو اور اس کے بعد ماں باپ اگر فراموش کر دے تو روایتیں بتاتی ہے کہ آپ کی دو قسمیں ہیں، پہلا آپ کے والدین وہ ہے کہ جو ماں باپ دنیا میں آپ کر دیں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہماری بخشش کی دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام اور دوسری چیز ہے ولایت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب۔ یہ چیز اپنی جگہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن اس ولایت اور ادا کو جب لے کے چلے تو پھر اس کے احکام بھی ہیں کہ جسے نبھانا ضروری ہے۔ اگر آپ اور ہم کہیں اپنے بچے سے کہیں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن ہر وہ چیز انجام دے کہ جو بیٹے کو ناگوار ہو، یا بیٹے کہیں، بیٹے ماں باپ سے کہیں، بچے کہیں والدین سے کہ ہم آپ کو بہت عزیز رکھتے ہیں، لیکن ہر وہ کام کرے کہ جو ان کی ناگواری کا سبب ہو، تو دنیا یہی کہتی ہے کہ تمہاری زبان کا دعویٰ ہے، دل میں محبت نہیں پائی جا رہی ہے۔ بس یہی ولایت اور عزاداری کا فلسفہ ہے کہ اگر اس کے ہم ماننے والے ہیں تو ان چیزوں پہ عمل کریں جو اہل بیت نے بتائی ہے۔ تو اہل بیت نے آپ کے والدین کے لیے فرمان رکھا جسے ماں باپ آپ کر دیں۔ اب انسان کہے کہ میں نے نماز کر لی، میں نے روزے رکھ لیے، میں نے ہر چیز کر لی، لیکن ماں باپ آپ کر لیں تو اہل بیت کے بعد کئی ہزار سال پہلے وہ بوئے بہشت کو نہیں سن سکتا، یعنی جنت کی بو بھی وہ نہیں سن سکتا اگر ماں باپ آپ کر دیں۔ یہ مقام والدین ہے۔ جملوں کو بدل کے یہ کہا جائے کہ اگر اہل بیت کی رضا ہم چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے والدین کی رضا کو حاصل کریں۔ ایک اور بڑے محمد و آل یہ پہلا آپ کے والدین جو ماں باپ آپ کر دیں کا بخشش کا کوئی سہارا نہیں ہے، بہت سی روایتیں اس میں موجود ہے۔ دوسرا آپ کے والدین، دوسرا آپ کے والدین وہ ہے کہ ماں باپ کی طرف سے خدا آپ کر دیتا، تو وہ کون سا مرحلہ ہے؟ کا مرحلہ یہ ہے کہ انسان زندگی بھر فرمانبردار رہا، زندگی بھر اطاعت گزار رہا، لیکن مرنے کے بعد اگر فراموش کر دے، ایصال ثواب کا انتظام نہ کرے، تو روایت بتاتی ہے کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ دنیا میں تم بڑے فرمانبردار تھے جب تک یہ موجود رہے، مرنے کے بعد تم نے فراموش کر دیا ہے تو ایسی اولاد کو اللہ آپ کر دیتا ہے۔ ایک اور درود پڑھیں محمد و آل اس لیے کہ دونوں معنی زندگی میں کیوں اب دیکھیں دعا بھی دیکھیں کہ ان کا وہ مرتبہ ہے کہ دعا خدا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ایسے رحم کرنا جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا جبکہ میرا بچپنا تھا۔ کیسے رحم کیا؟ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس حالت میں ہوتا ہے کہ نہ بول سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، بس اگر ماں باپ نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ بھوک لگے ماں باپ نے محسوس کیا، تکلیف ہوئی ماں باپ نے محسوس کیا۔ چھوٹی سی مثال، انسان کی گردن ہوتی ہے، یہ گردن 6 مہینے
3 महीने 8 महीने में क्या होती है हमारे पास क्या है, गर्दन खड़ा होना। कब खड़ी होती है कि हम माँ बाप बड़े एहतराम से कोई छोटा बच्चा गोद में लेना चाहे तो बड़े तेजी से आगे बढ़ते हैं कि नहीं तुम गोद में नहीं लेना, उसकी गर्दन नहीं ठहरी। बाप भी घबरा जाते हैं कि नहीं मैं गोद में नहीं लूंगा इसलिए कि मुझे अभी नहीं, जब गर्दन ठहर जाए तो मैं लूंगा। क्यों? इसकी गर्दन ठहर जाए। लेकिन अगर औलाद इसी को सोच ले कि जिस गर्दन को ऐंठा कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इस गर्दन में ताकत इन्हीं माँ बाप ने बख्शी है। जो सीना फैला के अगर गुफ्तगू करे तो सोचे कि ये इतना नाजुक था कि हर सर्दी से माँ बाप ने बचाया तो हम बाकी रहे। इसलिए छठे इमाम जाफर सादिक मौला कहते याद रखना, अगर सारी जिंदगी उनकी खिदमत करते रहो तब भी तुम उस एक सांस का हक अदा नहीं करते जो तुमने रहम मादर में गुजारा है। लेकिन बड़े मोहम्मद ऐसे दुआ करो, इसलिए तुम्हें सलीका नहीं आना। वो एहसान जो उन्होंने किया है उसका तुम बदल नहीं दे सकते, लिहाजा दुआ भी करो। तो मैं तुम्हें तालीम दूंगा रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो परवरदिगार दोनों पे रहम करना। नमाज वक्त कभी कभी औलाद जब मोहब्बत में ज्यादा होती है तो इंसान माँ बाप में फर्क करने लगता है कि माँ का मकाम बुलंद है और बाप का मकाम कम है। मर्तबा उसी वक्त वो इंसान तकाबुल कर सकता है जब इंसान दोनों से अजमतों में बड़ा बुजुर्ग हो। मिसाल के तौर पर अब होता है कुछ लोग करते हैं कि नमाज अफजल है या आज़ादारी अफजल है। का आप फैसला करने वाले होते कौन है? सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या आप नमाज से अफजल है या आज़ादारी से अफजल है। ना आप नमाज से अफजल है ना आप आज़ादारी से अफजल है, तो आप फैसला कैसे करेंगे कि कौन अफजल बरतर है? और मुकाबले के लिए जरूरी है कि जब दो चीजों का मुकाबला किया जाए तो दोनों में कुछ खुसूसियतें पाई जाएं, वजह इश्तिराक मौजूद हो। कौन सा वजह इश्तिराक? का मिसाल के तौर पे दो डॉक्टर का तकाबुल होगा कि ये डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, ये कल्ब का डॉक्टर है, किसी और चीज से ज़ियादती या शुगर का डॉक्टर है, का ये भी नहीं, दोनों एक में हो, दो कल्ब के डॉक्टर हो, दो दिल के डॉक्टर हो, तो आप फैसला करें। यहाँ पर ऐसा भी मसला नहीं है, आज़ादारी विलायत का तकाज़ा है। नमाज इस विलायत को अदा करने के बाद जो फेल अंजाम दिया जाए वो नमाज है, लिहाजा इसका भी तकाबुल नहीं हो सकता है। तो औलाद माँ बाप से अफजल नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हें ये मकाम दिया ही नहीं कि तुम कहो कि मैं बाप से अफजल हूँ या माँ से अफजल हूँ। तुम इन दोनों से अफजल नहीं हो, लिहाजा फैसला करने का भी हक नहीं है कि दोनों में अफजल क्यों है। हाँ कुछ मकामात है जहाँ अल्लाह ने माँ की मर्तबा को बयान किया, लेकिन अगर कुरान को देखें, कुरान ने कहीं फर्क नहीं किया है। माँ बाप वालिदैन के साथ एहसान करना, ये नहीं कहा कि माँ के साथ और फिर बाप के साथ, कब वालिदैन के साथ एहसान करना। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इनके लिए दुआ करना तो परवरदिगार दोनों पे रहम नाज़िल करना। उसके बाद कहा इन दोनों के सामने जाएं तो कानों को झुका कर जाएं। इसके बाद कहा वला तकुल लहुमा उफ़्फिन, इन दोनों के सामने तुम्हें उफ़ भी नहीं करना है, यानी तुम्हें यह हक नहीं है कि तुम फैसला करो कौन अफजल बरतर हो। अगर जिंदगी में कोई ऐसा मसला आ जाए कि खुदा न खास्ता माँ बाप में कोई इख्तिलाफ होने लगे तो अब तुम्हें वाजिब है कि तुम इस इख्तिलाफ को खत्म करके उन्हें करीब लाओ कि तुम औलाद हो। एक दिन पढ़े मोहम्मद जब भी दुआ करें, जब भी एहसान करें, दोनों के साथ एहसान करना है। एहसान क्या? इमाम ने कहा कोई चीज उनकी जुबान पे आए हदीस से पहले तुम्हें पूरी कर देना, ये एहसान है। अब तो आपने पहले वो जिंदगी में फरमाबरदार या माँ बाप आप करने का बख्शिश का कोई सहारा नहीं है। तो मसला ये कि हमारे पास जितने मेंबर है ये हथेली है, इस सवाब पर मोहम्मद हथेली है, कहा बस यही जन्नत है। इस तरह हथेली बंद हो गई, कहा जन्नत भी हमारे हाथ में आ गई। अगर यही जन्नत है तो हमें सोचना चाहिए कि वो सलमान फारसी जो आगे सलमान मोहम्मदी बने वो इसी हथेली की इतनी आसानी से नहीं आए थे। अपने वतन जो आज ईरान कहता है वहां जिंदगी गुजारी, रोजबहार नाम था,
اس کے بعد سفر طے کیا، صرف یہ کہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کا نام دیکھا، محبت پیدا ہوئی، وہاں سے چلے گئے۔ سلمان محمدی بننا اتنا آسان نہیں تھا، ایران سے چلے 6 سے 7 راہبوں کے پاس غلامی اختیار کی۔ اس کے بعد پیغمبر کتنے 6 سے 7 مرتبہ راہب جو عیسائی عیسائی عالم ان کے پاس غلامی اختیار کی۔ آخر میں جب مرنے لگا تو اس نے کہا زمانہ کوئی اور نہیں ہے کہ جس کے پاس میں بھیجوں، تو وہاں سے نکلے، راستے میں غلام بنائے گئے، زبردستی، جملہ ایک زبردستی ظہور پیغمبر سے پہلے، زبردستی ظہور پیغمبر سے پہلے شراب پلائی جاتی، نہیں پیا، کہا شراب کا ایک خطرہ حلق سے نہ اتاروں گا، کہا کیوں؟ اگر پوچھے تو یقیناً جواب دے کہ میں محمدی بننے والا، شراب آج حرام ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ درود پر محمد ایک خطرہ، ایک خطرہ ہاتھ باندھ دیے گئے کہ نہیں تمہیں پیغمبر، ایک خطرہ نہیں دیا، بھیج دیا گیا۔ زر یہودیہ کے پاس آئے، وہاں پہ رہنے لگے، اس لیے کہ پتا بھی نہیں چلا کہ پیغمبر کہاں پر ہے، کتنی تکلیفیں، اور پیغمبر سے بہت بزرگ ہے بظاہر عمر میں، عمر بہت زیادہ ہے جناب سلمان کی، لیکن روزبہان نام ہے، اسی نام سے آ رہے ہیں زر یہودیہ کے پاس۔ جب ایسی محبت، ایسا قنوط، شراب سے اتنی نفرت، یہ جب سب چیزیں پائی گئی تو اب پیغمبر نے کہا کہ یا علی چلے اسے لانا ہے جو ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ یہ نہیں کہ نام بدلا، پیغمبر آئے ہیں، مولا کائنات آئے ہیں، آنے کے بعد زر یہودیہ سے کہا یہ جو کام کر رہا ہے یہ میرا ہے، اسے میرے حوالے کر دو۔ کہا ایسے نہیں، کہا کیا ہے؟ کہا اس کی قیمت ہے۔ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا قیمت یہ ہے کہ اس باغ میں جتنے کھجور کے درخت ہیں وہ درخت جو ہے اس کی قیمت ہے، جو درخت ہے کھجور کے وہ اس کی قیمت ہے، وہ قیمت ادا کرے پھر لے کے جائے۔ اور میں یہاں اکثر ایک جملہ ہمارے علماء نے بھی کہا کہ اگر ہم خدا کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھیں، اگر اہل بیت سمجھ میں آئے تو یقیناً خدا بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ محمد لیکن اگر ہم یہی کہہ دیں کہ اہل بیت میں سے اگر ذات اقدس امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، اگر ہم اس عقیدے میں پہنچ جائیں کہ علی ہی خدا ہے، علی ہی اللہ ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ مولا کائنات کی کوئی عظمت باقی نہیں رہے گی۔ سیدھا سا ہے کہ اللہ ہے تو اللہ سورج کو بھی بلٹا سکتا ہے، اللہ ہے تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، اللہ ہے تو قیامت کو بھی لا سکتا ہے، اللہ ہے تو ٹھوکر سے مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ کہا اللہ نہیں ہے، اللہ کا ایسا ولی ہے کہ جسے اللہ نے اپنے اختیارات دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ جب علی ایسا بنتا ہے تو اس کا خدا کیسا ہوگا۔ اللہ مان لے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اللہ ہے تو چاہے کرے، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ نے ایک ایسا بنایا ہے کہ جو ایسا ہے تو اس کا خدا کیسا ہوگا، اس خالق کی کتنی عظمت ہوگی، اس کا کتنا اختیار ہوگا۔ میں جملہ نے کہا کہ اگر خدا کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کو سمجھے۔ ایک آیت ہے سورہ یاسین میں بھی ہے، متعلق مقام جو خدا نے کن فیکون، کہا ہم کہیں اور ہو جائے گا۔ کہا کیسے ہوگا؟ کہا پریشان نہ ہو، در محمد والے محمد پہ آئے، یہ بتائیں گے کہ کن فیکون کیا ہے۔ تو اب پیغمبر نے مولا کائنات کے ساتھ اس اختیار کو بتایا کہ یہ نہ سوچو کہ اللہ کیسا کرے گا، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ سوچو اب چیز کیسے وجود میں آئے گی، کیسے بتائے مولا کائنات سے۔ کہا اس سے کہا تمام چیزیں، اس نے کہا کہ یہ قیمت ہے، جتنے درخت ہے کھجور کے اتنے اس کی قیمت ہے۔ ٹھیک ہے، کھجور کو منگایا، ان کھجوروں کو کھایا، خدا کہتا ہے کن فیکون، میں ارادہ کرتا ہوں چیز واقع ہو جاتی ہے۔ پیغمبر نے بتایا ایسے چیز واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے کھجور کھائے، مولا کائنات نے کھجور کھائے، ان کی گٹھلیوں کو ہاتھوں میں لیا اور لینے کے بعد دستے امامت پہ دیا، کہا یا علی آپ ان کھجور کی گٹھلیوں کو زمین میں دفن کر دے،
ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ آپ خود دفن کر دیتے؟ عجب نہیں، جواب آئے کہ قیامت میں کچھ ایسے بھی پیدا ہوں گے خود سے علی میں جو کہیں گے کہ نہیں علی نے صرف تناول کیا تھا، دفن تو پیغمبر نے کیا تھا، لہذا پیغمبر نے کہا میں علی کو دے کے بتا رہا ہوں علی کو وہی اختیار ہے جو میرا اختیار ہے۔ اس کے بعد پورا واقعات ہے، بات آئی گئی اور تک پہنچ گئی کہ مولا کائنات نے گٹلیوں کو دفن کیا۔ ابھی مولا کھڑے نہ ہوئے تھے کہ زمین سے درخت اٹھے اور آسمان سے گفتگو کرنے لگے۔ پیغمبر نے کہا یہ تیری نعمت رہی اور یہ جو تھا یہ سلمان محمدی اب میرا ہو گیا۔ درود پر محمد محسوس کرے کتنی تکلیفیں اٹھائی، ایران سے چلے 6 جگہ غلامی کی اختیار کی، غلام رہوں گا، لیکن اس کے بعد پھر غلام ہوئے، پھر بیچے گئے۔ وہ بے جو تجارت ہے وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ آزاد انسان کو بیچا نہیں جا سکتا، تمام اپنی جگہ، لیکن وہ بھی برداشت کیا، سر یہودیہ کے پاس بھی رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اطمینان تھا کہ اس کی محبت میرے دل میں ہے تو وہ بھی آئے گا میرے لیے، یہ اطمینان تھا۔ اور اتنی زحمتیں اٹھائی تو پھر شہزادی نے اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹیاں دی، یہ تکلیفیں اٹھائیں تو سلمان وہ تھے کہ جس کے زانوں پہ آگے امام حسن حسین علیہ السلام کھیلا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان تکلیفوں کے بعد۔ لہذا جنت اس آسانی کا نام نہیں ہے، جنت نام ہے اس چیز کا کہ جہاں تمام تعلیمات اہل بیت پہ عمل کرنے کے بعد جو انعام اللہ دے گا وہ جنت کہلاتی ہے۔ یہ تمام تکلیفیں ہیں، یہ تمام زحمتیں اسی میں سے ہے والدین۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی، اگر ماں باپ راضی نہ ہو والدین کی راضی۔ میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، میں کئی بار بڑا ذکر کروں کہ والدین کی رضا زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ دو تین چیزیں اس کی بات ہے تمام کہ ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کے رضا و ناراضگی کس مقام پہ ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے، دعائے مشلول۔ دعائے مشلول کا پس منظر یہ کہ وجود میں کیوں آئی کہ مولا کائنات کی نعمت ہے کہ مولا نکلے، رات کا وقت تھا، دیکھا کہ خانہ کعبہ کے پاس رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب رونے کی آواز آئی تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جا کے دیکھو کہ کون رو رہا ہے۔ آئے مولا، آنے کے بعد مولا نے کہا کہ بابا ایک نوجوان ہے جو رو رہا ہے اور اس کے بدن کا آدھا حصہ بیکار ہو چکا ہے، شل ہو چکا ہے، مشلول ہو چکا ہے، حرکت نہیں کر رہا ہے۔ آئے مولا کائنات، مشکل کشا ہے، دشمن کی بھی مدد کی ہے، جس نے مانگا اسے عطا کیا ہے۔ آج بھی ادا خانوں میں صرف شیعہ نہیں غیر مذہب والے بھی آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب نہیں پوچھا جاتا ہے، بس خلوص و اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ مولا پہنچے مشکل کشا ہے لیکن بتانا قیامت تک ہے۔ قریب آئے، دیکھا بدن کا آدھا حصہ، دیکھا کیا بات ہے۔ اس نے دیکھا مولا کائنات جو مشکل کشا ہے، کہا یا علی میرے باپ نے میرے حق میں بد دعا کی، کہیں اس کا اثر ہے، کہیں اس کا اثر ہے کہ میرا بدن بیکار ہو گیا۔ امام نے کہا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اب وہ تو مر چکا ہے۔ تو مولا نے کہا مرنے سے پہلے کیا اس نے کچھ کہا ہے؟ تو کہا ہاں، مرنے سے پہلے یہ ہوا کہ میں ایک ایسا فعل میں نے انجام دیا جو میرے باپ کی ناراضگی کا سبب۔ باپ نے مجھے بہت روکا لیکن میں نے ایک نہ سنی، میں نے اپنے کام کو انجام دیا۔ جب میں نے کہا تو میرے باپ نے میرے حق میں بدلا، پروردگار اس کے نصف بدن کو بیکار کر دینا۔ کیا وہ جملے نکلے اور میرا بدن کا آدھا حصہ بیکار ہو گیا۔ حدیث پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی بددعا سے اجتناب کرنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کی جو تکلیفیں ہیں، اس کی جو زحمتیں و مشقتیں یاد رکھنا، اگر وہ بددعا دے دے تو یہ بددعا اس تیر کے مانند ہے کہ جو کمان سے نکل چکا ہے۔ یا رسول اللہ وضاحت کرے، کہا سنو جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو پھر پلٹ کے نہیں آتا ہے۔ کہا یہی باپ کی بددعا ہے کہ اگر باپ استجابت سے ٹکرا جائے تو خدا اسے پھر کبھی معاف نہیں کرتا۔ کہا میرے باپ نے بددعا کی، نصف بدن بیکار ہو گیا اور آپ کے سامنے ہوں۔ تو اس کے بعد مولا نے کہا آگے اور سننا کیا ہوا؟ مرنے سے پہلے کچھ کہا؟ کہا ہاں، مرنے سے پہلے میں نے گڑ گڑایا، میں نے منت کی، میں نے حاجتیں کی، میں رویا اور میں نے معافی چاہی۔
جب میں نے گریہ کیا تو میرے باپ نے کہا کہ چل خانہ کعبہ کے پاس ہی میں نے تجھے دعا دی کہ وہیں پہ تیرے حق میں دعا کروں گا. ہم چلنے لگے, راستے میں ریت کا طوفان آیا اور میرے باپ کی موت واقع ہو گئی. یہاں رک کر ایک جملہ کہوں کہ ماں باپ جو نعمت ہے کہ جب تک زندہ رہے وہ موقع غنیمت ہے, جب گزر جاتے ہیں تو پھر وہ ثواب کا موقع خدمت کا موقع خدا عطا نہیں کرتا. کہ میرا باپ گزر گیا اور میں یہاں پہ آیا ہوں. اس وقت مولا کائنات نے جملہ کہنا تھا کہ ماں باپ کی رضا کیا اہمیت رکھی ہے. مولا کائنات نے کہا میں دعا پڑھ رہا ہوں, میں تیرے بدن کو اچھا کروں گا. بدن پہ ہاتھ رکھا, دعا پڑھ کے بدن ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا یاد رکھنا اگر تیرا باپ تجھ سے راضی نہ ہوتا تو یہ علی بھی قیامت تک تجھ سے راضی نہیں ہو سکتا. لیکن پڑھے محمد باپ کی رضا, ماں کی رضا, بس اس کے بعد اختتام کی طرف کہ یہی چیز ماں کے لیے بھی ہے کہ اگر ماں ناراض ہو تو روایت بتاتی ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا. تو دعا ہوتی ہے کہ پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر ہو, خاتمہ ایمان. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم با ایمان اس دنیا سے جائیں, لیکن اس دنیا کی ایک ہستی اگر ماں راضی نہ ہو تو انسان کبھی با ایمان دنیا سے نہیں جاتا. اور قبر میں بھی عذاب ہے. بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں, اتنا وقت نہیں, کہ جہاں پر پیغمبر اکرم کے آنے پر بھی اللہ نے عذاب میں تخفیف نہیں کی. کیوں کہا اس کی ماں ناراض ہے لہذا رسول اللہ میں راضی نہیں. پیغمبر نے کہا کہ اگر ماں ناراض ہے تو میں بھی راضی نہیں. آئے لوگ پیغمبر اکرم کے بعد مسجد نبوی میں پیغمبر تشریف یا رسول اللہ, ایک نوجوان کی روح پرواز کر چکی, حالت ندا ہے, نصف بدن بیکار ہو چکا ہے, لیکن زبان سے کلمہ حق ادا نہیں ہو رہا. رسول اللہ چلے کون رسول جو ختم المرسلین ہے, جو سردار الانبیاء ہے, جس کی تعظیم ہر نبی کرے, جس کا دین سب سے اکمل, جس کا دین آخری دین, جس کی کتاب آخری کتاب, جو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا, وہ نبی آگے اس کے سرانے بیٹھا. وہ نبی کہ جس کے ہاتھ میں کنکر آئے تو گفتگو کرنے لگے, وہ نبی نے اس نوجوان سے کہا کہ کلمہ پڑھ میں تجھے تعلیم دیا, کلمہ پڑھ میں تجھے تعلیم دے رہا ہوں. اس نے کوشش کی, زبان نے حرکت نہیں. 3 مرتبہ پیغمبر نے جملہ کہا, اللہ کا نبی 3 مرتبہ پیغمبر نے جملے کو کہا, لیکن زبان نے حرکت نہیں. فوراً رسول نے کہا جاؤ اس کی ماں کہاں ہے, اسے بلا کے لے گیا. جب بلایا گیا ماں آئی تو پیغمبر نے کہا بتا یہ بات صحیح ہے نا کہ تو اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ ہاں میں اس سے راضی نہیں ہوں. تب پیغمبر نے کہا یہ تیرے ہی ناراضگی کا سبب ہے کہ اگر اسے موت آئے گی تو یہ بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہوگا, اور میں بھی اس کی مدد نہیں کروں گا. میری خاطر تو راضی ہو جا. اس نے پیغمبر سے جملے کہتے یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے, آپ کا حکم ہے, آپ کی حکم رضا ہے, لہذا میں اس سے راضی ہوتی ہوں. روایت میں جملے ہیں کہ اس نے جیسے ہی کہا میں راضی ہوتی ہوں تو کلمہ شہادتین کو پڑھنے لگا. بالکل کیا افسر و نوز باللہ ایسا کہ پڑھتا وہ افسر نہیں ہے, پیغمبر آئے لیکن مقام کو بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے, ان کی اطاعت تمہارے لیے. لیکن 3 موقع ہیں, ہاں 3 موقع ہے جہاں جہاں نافرمانی. ایک کہہ دیا جائے کہ وحدانیت خدا کو چھوڑ دو, کہا نہیں وہاں پہ اطاعت نہیں. کہا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولایت اہل بیت کو چھوڑ دو, کہا وہاں پر بات نہیں ہو. تیسری منزل حضور محمد وآلہ وحدانیت خدا کے بعد رسالت کے منکر, کہا نہیں وہاں پہ نہیں, اور ولایت اہل بیت. یہ 3 موقع, 3 موقع وہ ہے کہ جہاں اطاعت نہیں کی جائے گی, اس کے بعد جتنے مرحلے زندگی ہے وہاں پر اطاعت کی جائے گی اگر اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اگر امام حسین کے ماتمدار ہے. کیوں بس ایک مثال کو شاید تھوڑا نوجوانوں کے لیے مثال ہے, شاید ناگوار دور, لیکن سیرت اہل بیت ہے. اہل بیت نے زندگی کے کسی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا ہے, ہر چیز میں انسان کو سیراب کر کے اہل بیت گئے ہیں.
मुकद्दमे में बढ़कर हो। क्यों बुलाया जनाब अकील को? जबकि मौला कायनात वो है जो मा काना मा यकून, जो हो चुका उसे भी अली जानते हैं, जो हो रहा है उसे भी अली जानते हैं, जो क़यामत तक होगा वो भी अली जानते हैं, मैदान महशर में होगा अली उसे भी जानते हैं। लेकिन अली ने कहा क्यों? कहा हमारे लिए पैगाम दिया कि अगर जिंदगी में उस मरहले पे पहुंच जाओ कि जहाँ जिसे हम शादी कहते हैं, तो कभी तुम मुकद्दम ना होना, अपने बुजुर्गों को मुकद्दम करना कि ये हक रखते हैं कि तुम्हारे लिए कोई हक इंतखाब करे, इस्तजवाब मुंतखब करे। सीरत मौला का मौला नहीं जानते थे कि जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का इसलिए क्योंकि वो घराना था कि जो अरब में इस्लाम से पहले शुजाअत मौला की जुल्फ़िकार चलने से पहले अगर अरब किसी की शुजाअत की कसम खाते थे तो जनाब उम्मुल बनीन के नाना थे कि उनकी शुजाअत की कसम खाते, जिनका इल्म बल्कि यहाँ तक रवायत मिलती है कि जब जनाब अकील पहुंचे 3 दिन आपके घर वालों ने मेहमान रखा। कहा 3 दिन हमारे घर का दस्तूर है खानदान का कि जब कोई आता है तो 3 दिन उसे मेहमान रखते हैं, उसके बाद उसकी हालत पूछते हैं। 3 दिन मेहमान और नमाजी तमाम चीजें मौला जानते थे, लेकिन कहा कि मेरा भाई और मेरे रिश्ते में मुझसे बड़ा है, लिहाजा मैं उसे मुकद्दम कर रहा हूँ। बस आखिरी चीज ये कि जब कहा जाता है जो मेरी तालीमात, तो लोग कहते हैं कि हम रसूल थोड़ी है, हम इमाम थोड़ी है, हम तो नादान गुनहगार इंसान है। तो वहाँ इतना कहना चाहिए कि जो रसूल ने अंजाम दिया आप भी छोड़ देना, रसूल ने नमाज फजर पढ़ी आप भी छोड़ दे, इमाम हुसैन ने नमाज ज़ुहर पढ़ी आप भी छोड़ दे। कहा ऐसा नहीं कि जैसे अहले बैत ने जिंदगी गुजारी, ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे अहले बैत ने बताई, वैसी इताअत वालिदैन जैसे उन्होंने की है, ऐसी इताअत वालिदैन जो उन्होंने बताई है और तालीम दी है। गुरु पढ़े मोहम्मद को रोकते हुए ये इताअत वालिदैन रिसायत है और मरने के बाद उनके लिए इसाले सवाब करना। हमारे उस्ताद आगा जवाद खुरासानी खुदा के दर्जात को बुलंद करें, उन्होंने जुमला कहा था, उन्होंने उससे जुमला कहा था कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो पुरसा देने के बाद उन्होंने कहा अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी में कोई परेशानी ना आए तो मैं तुम्हें एक नुस्खा बताऊं। वो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। वो नुस्खा क्या है? कहा जब भी दस्तरखान पे बैठना, निवाले को उस वक्त तक अपने मुंह में न रखना, खाना न खाना जब तक अपने बाप के लिए सूरह फातिहा न पढ़ो। इतना हक वो रखते हैं। से पहले कहा उनको याद करोगे तो तुम्हारी जिंदगियों से परेशानी होगी। बुजुर्ग आलिमीन का जुमला, लोग पूरी दुनिया में फिरते हैं, तुम्हारा आप हमारे लिए दुआ करते, भाई आप हमारे लिए दुआ करते, उनसे कहते हैं दुआ। कहा इस इंसान को चाहिए कि अपने माँ बाप से कहे कि आप मेरे लिए दुआ करें। अगर माँ बाप ना हो तो कहा कब्रिस्तान जाए, अगर कब्र मालूम ना हो तो रवायतें हैं कि अगर कब्र भी मालूम ना हो तो जमीन पर एक नक्शा की को तसव्वुर करो कि ये माँ बाप की कब्र है, उसके बाद दुआ है, अल्लाह दुआ को मुस्तजाब करेगा। तो ये माँ बाप का मकाम व मर्तबा है, ये अज़मत है वालिदैन की कि जहाँ अल्लाह कभी दुआ को रद्द नहीं करता है। बस अल्लाह जिस मरहूम के लिए मजलिस है, यकीनन जैसे पहले भी मौलाना ने पढ़ा उस चीज को कि उस दिन को इंतखाब किया कि जिसकी सारी जिंदगी जिसकी खिदमत की। सबसे पहले अकोला का सफर 2012-13 में शायद मैंने उन्हीं के साथ किया था। उसके बाद नजफ की रवानगी और वापस आने के बाद जब फिर गया आज से साल और पहले मुसलसल कई महीने उन्हीं के साथ, वहाँ एक खुलूस था मौला अब्बास से, एक मोहब्बत थी मौला अब्बास से। आखिर में भी ये था कि जब भी मुलाकात होती ये कहते कि बस इतनी सेहत थोड़ी सुधर जाए कि मौला की खिदमत में पहुंच जाऊं। लिहाजा अगर देखे तो खुदा ने उस दिन को मुंतखब किया कि जहाँ बाबुल हवाइज की विरादत हुई। अपने जुमलों में इस बात को या ये कहूँ कि मौला ने सारी जिंदगी में जो खिदमत की उसका सिरा ये दिया कि 4 शाबान नमदार हुई, कहा तुम मेरी विरादत की खुशी मनाना, जब शब हो तो फिर मेरी खिदमत में चले आना। इस तरह चले हैं, यकीनन आज मौला की खिदमत में होंगे, इसलिए कि अहले बैत ज़र्रा बराबर की अगर खिदमत हो तो उसका एवज देते। सारी जिंदगी और अब्बास उस साथ का नाम है कि जब कोई हुसैन के लिए कदम बढ़ाता है, करबला में जाता है ज़ियारत हुसैन के लिए, तो सबसे पहले इस्तक़बाल करने वाले अब्बास होते। अगर कोई
یاد کرتا ہے تو سب سے پہلے مددگار عباس ہوتے ہیں، اس لیے کہ مشکل کشا کبھی لکھا ہے مشکل کشائی ویسے ہی کرتا ہے جیسے علی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یہ ہاں کربلا میں بازو قلم ہو گئے، لیکن متعدد واقعات ہے کہ کوئی مولا کا چاہنے والا تھا، القمہ میں بیٹا ڈوبنے لگا، ایک مرتبہ کہا مولا میرے بیٹے کو بچا لے، ایک مرتبہ دیکھا کہ دریا کا پانی الٹا چلنے لگا، بیٹا قریب آیا سینے سے لگایا، کچھ باہر دیکھا تو ایک نقاب پوش موجود تھا، کہا دیکھا کہ یہی بچا کے بیٹے نے کہا یہی انہوں نے ہی مجھے بچایا، ایک کہا اپنے ہاتھوں کو بڑھائے تاکہ میں چوم لوں، اس نے کہا تم نے مجھے مدد کے لیے بلایا میں آیا، لیکن کربلا میں میرے بازو قلم ہو چکے ہیں۔ عباس اس ہستی کا نام ہے کہ علی نے مانگا کہ اے اللہ ایسا بیٹا چاہیے جو میرے حسین کا ناصر ہو، اس طرح سے حسین کے ساتھ ساتھ رہے۔ بس وقت مسائل و چند جملے میں مجلس کو تمام کیا۔ جناب حسین الکبریٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ہم مدینے میں تھے میں نے دیکھا کہ عباس کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہے، چہرے سے محسوس ہوتا تھا کہ میرا بھیا کئی دن سے سویا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں حسین کے پاس گئی، کہا ماجائے ذرا قریب آنا۔ جب حسین قریب آئے میں نے کہا اے ماجائے تم نے عباس سے کچھ کہا؟ کہا نہیں زینب میں نے کچھ نہیں کہا۔ کہا دیکھو بھیا عباس کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہے، چہرے سے محسوس یہ ہوتا ہے کئی دن سے سویا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین قریب آئے، آواز دی، سر کو جھکا کے آگے بڑھے، کہا آقا حکم فرمائیے۔ کہا عباس یہ کیسی حالت ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی ہے، چہرے سے لگتا ہے کئی دن سے سوئے نہیں ہے۔ مولا نے کہا ہاں چند دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ عباس میں تمہیں پکاروں گا تم نہ آئیں گے، لہٰذا 3 دن سے میں سویا نہیں ہوں کہ کہیں آپ پکارے اور میں امام نے مرتبہ سینے سے لگایا، کہا عباس وہ مدینہ نہیں کربلا کا میدان ہوگا، اور والے اللہ موقع بھی آیا کہ جہاں سے مالدار شہید ہو گئے۔ قریب آئے، کہا آبا لشکر بھی نہیں رہا، سکینہ پیاس سے بے چین ہے، اتنی اجازت دے کہ میدان میں جاؤں۔ عباس کو اتنا ہے کہ ہاں میں تمہیں پانی کی سبیل کی اجازت دیتا ہوں، بس آپ کا احساس ایک سوال میں کروں اور احساس میں مجلس کو تمام کیا۔ کہا عباس کو اتنی اجازت ہے کہ بچوں کو پانی کی سبیل کر دے۔ ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیا، مولا فرات کی طرف بڑھنے لگے، آئے مچھلی دے کو ہرا، اس کے بعد جب پلٹ کے جانے لگے، مسائل بات کے ذہنوں میں موجود ہے کہ جب جانے لگے تو پہلے دہنا بازو قلم ہوا، اب بعد میں مچھلی دے کو بائیں بازو نے سنبھالا، اب جب بائیں بازو قلم ہوا اپنے زندان مچھلی دے کو سنبھالا، تیر چلا مشکیلا چلا، پانی بہا باز کی آس ٹوٹی، اربان رضا بس میں نے مجلس کو تمام کیا، آپ کا احساس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے بدن کی سب سے نازک چیز کون سی ہے، آپ کہیں گے ہماری آنکھیں نازک ہوتی ہے، بس یہ آپ نے احساس میں مجلس کو تمام کیا۔ اب مصیبت عباس کو محسوس کرے، آپ سے سوال کروں سب سے نازک چیز بدن میں کون سی ہے، آنکھیں نازک ہوتی ہے، کتنی نازک ہوتی ہے، اتنی نازک ہوتی ہے کہ اگر ایک دن کا آنکھ میں چلا جائے انسان کا ہاتھ بڑی دیری سے آگے بڑھتا ہے، اس کی بے کو نکالتا ہے، لیکن ہائے غربت عمل بدلی مطلب جب بازو قلم ہو گئے، لائن سے تیر آنکھ میں چلایا، تیر آنکھ میں پائبست ہو گیا، بازو آواز قلم ہو گئے، ایک مرتبہ سر میں لگایا کہ قلم سے تیر کو نکالے، سر میں گرز کا وار ہوا، زمین میں آئے گا میرا سلام۔ قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو تمہارے شاہبادی جگہ عنایت فرما، ہماری عزاداری ماتمداری سے مادر حسین جناب سیدہ قرآبی کو شنود فرما، جہاں مومنین محبان حیدر کرار جہاں ہماری دعاؤں کی حفاظت فرما، جو پریشانی حالی پریشانی کو دور فرما، پروردگار صاحب الحوائج کا واسطہ اس بیماری مرض کو ختم فرما، پروردگار باب الحوائج کا واسطہ
بالاخص تمام محبان حیدر کرار بالعموم تمام انسانیت کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما پروردگار حاضرین کی دین و دنیا میں حاجتوں کو بردہ پروردگار تجھے واسطہ مولا عباس کا واسطہ جن مرحوم مرحومان کی مجلس پروردگار ان درجات کو اعلیٰ سے اعلیٰ فرما انہیں جواری جناب عباس کی جگہ عنایت فرما پروردگار ان کے لواحقات کی توفیقات صالحہ میں اضافہ فرما پروردگار تجھے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا واسطہ منتقیم کن حسین امام دوانا کے ضرور خاشی فرما امام جاوان منصار شمار فرما ناودرہ سے معروف ہے کہ ایک مرتبہ سورہ کن صحابت فرما کے تناسل خاتمہ وقیم و مساق کی رکھتے سال فرماجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ